الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان کی آمد ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آسان لفظوں میں کہوں تو رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ رمضان کے استقبال سے مراد کہ جس طرح کوئی خاص موقع یا خاص وقت کسی انسان کے اوپر آئے تو انسان اس کے لیے پہلی سے تیار ہونے لگتا ہے۔ جیسے کوئی خاص مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم اس کے لیے پہلی سے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان بھی عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رمضان، اس کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی روزے شروع کر دیا کرتے تھے کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزوں میں فرق رہے۔ تو بات ہے رمضان کی تیاری پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے روزے شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری بتائی کہ بھائی آگے 30 روزے رکھنے فرض ہے، اگر تھوڑے ہم اس مہینے میں روزے رکھ لیں شاید ہماری پریکٹس ہو جائے کہ روزوں کی، کیونکہ ہم پورا سال پیٹ بھر بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر جب کچھ وقت کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو پھر امت کے آسانی کے لیے، اگر میں عام لفظوں میں بتاؤں، امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمول بنا دیا شعبان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت امت کو دے دی اپنی کہ اگر کوئی شعبان میں روزے رکھنا چاہے، بلکہ رکھنے چاہیے اچھی بات ہے، لیکن اگر رکھنا چاہے بالکل ضرور رکھے، اور یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو رمضان آ رہا ہے، اس میں روزے فرض ہیں، اس مہینے کی فضیلت ہے، تو اس مہینے کی تیاری ابھی سے کرو کہ ماہ شعبان سے ہی روزے رکھنا سٹارٹ کر دو، اور پھر کچھ گیپ لے لو تاکہ تمہاری طبیعت میں تندرستی آ جائے۔ تو آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں بات کہوں تو آج ہمارے معاشرہ ہمارے اس طرح کے ہمارے اندر ایک چیز آنے لگ گئی، کل ہمیں کوئی کام پڑے ہے، ہمارا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کل میں روزہ نہیں رکھوں، مجھے فلاں کام ہے، فلاں ضروری کام ہے، مجھے کل کہیں جانا ہے، تو کل مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور کیا ہو رہا ہے آج ہمارے نوجوان نسل، کل ہمیں یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، یا ہمارا کل پیپر ہے، رمضانوں میں پیپر آ گئے، پیپر کی تیاری کرنی ہے، یا کل پیپر ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں، میں نے تیاری کرنی۔ اب یہ تمام خرابیاں معاشرے میں پیدا کیسے ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا۔ اس تمام یہ جو سرکل میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا، اس پورے دائرے کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، کہ ہماری لا علمی ہے کہ جب ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا پھر وہ اس کی اہمیت حیثیت کیسے جانے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اب وہ اس
فرض کو اور فرض کی ادائیگی کو اور فرض کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں ہوگا تو بھائی پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اس کو کوئی فرق نظر ہی نہیں آئے گا بھائی میں رکھوں یا نہ رکھوں۔ آج ہم سے کوئی پوچھ تو لیتا ہے بھائی اور ہم جواب دے تو پوچھ لیتا ہے ہم سے کوئی آپ کیا ہیں مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی صحیح ہے آپ مسلمان ہیں، بالکل بہترین بات ہے، اور آپ نے الحمدللہ جو کہا تو پھر الحمدللہ مسلمانوں والا علم بھی تو حاصل کرے نا۔ مسلمانوں پر جو قوانین جو شریعت نافذ کری ہے اس شریعت کی پاسداری بھی تو کریں، ان احکامات کو بھی تو مانیں۔ جہاں دل چاہے جہاں موقع ملے اس احکام کو رد، نہ قرآن کی اہمیت کو سمجھے، نہ سنت کی اہمیت کو سمجھے، نہ حدیث کو اہمیت کو سمجھے۔ تو پھر ہمیں نہ روزے کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ہمیں کسی سنت کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ہم نے عبادت کو کسی درجے میں اہمیت دی۔ یہ میں ایک اپنے آج کے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج ہم نے کس طرح اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جیسے گھڑی ہے میں نے ہاتھ میں پہنی ہے، تو اب اس گھڑی کے بارے میں، اس گھڑی کے فیچرز کے بارے میں مجھے پتہ ہے، اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں، وقت بتاتی ہے مجھے۔ اگر اس میں اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کا مقصد مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ میں پہنوں یا نہ پہنوں مجھے کوئی فرق تو پڑتا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم وہ کام کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں اپنا ٹریک کو تھوڑا سا چینج کر کے، تھوڑا مسجد کا رخ کر کے، تھوڑا سا علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو میرے رب کی کرم سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی آئے گا فرشتہ اٹھا کے آپ کو نیک کر دے گا۔ یہ آپ کے اندر آپ کے دل کی خواہش ہونی چاہیے، یہ آپ کی تمنا ہونی چاہیے، جبھی آپ اس چیز تک پہنچ سکو گے۔ جب ایک انسان کی کسی چیز کے لیے جد و جہد نہیں ہے تو پھر میرا رب اس کو اس راستے پہ کیوں گامزن کرے؟ جب آپ کی ایک چیز کے لیے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے پھر آپ اس چیز کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم نے فرض کو فرض سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے احکامات کو جاننا اور ماننا یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ اور دوسری بات کہ جو روزے رکھ رہے ہیں صحیح ہے، اچھی بات ہے، فرض ہے ہم پر اور رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سال کھانے کی اجازت دی، صرف 1 مہینہ بولا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت رک جاؤ، تو ہمیں رکنا چاہیے اور اپنے رب کا پیغام ماننا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیتیں اتاری، احادیث بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، تو ہمیں اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں پھر سحری اور افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ چلو سحری میں ایک تھوڑا انسان سمجھ لیتا ہے کہ زیادہ کھا لیا، کچھ حد سے کچھ زیادہ کھا لی کہ اب شام تک بھوکا رہنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ کھاتے، مطلب کہ کم کھاتے۔ تو اگر ہم اس چیز کا خیال کریں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا، کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں کرنا میں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کم کھاؤ گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر آپ کم کھاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، سحری میں 2 پراٹھے بھی کھائے، چائے بھی پی، چائے بھی ہاں بھی گرم ہو گئے، پھر لسی بھی آ گئی، پھر لسی آئی،
پھر کیا ہوا بھائی, پانی بھی آ گیا, پھر یہ چیزیں مکس ہو گئے, پھر اندر پیٹ میں کچھ اور ہی بن جاتا ہے, اور پھر بولتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو گئی, پھر 3-4 روزے اس وجہ سے چھوڑ جاتے کہ طبیعت خراب تھی, اب قضا رکھیں گے. تو بھائی خیال تو کریں آپ, اگر آپ خیال ہی نہیں کر رہے تو آپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو ہمیں اپنے اس معمول کو بھی سیٹ کرنا ہے. خالی یہ نہیں سحری میں جتنا کھائیں اجازت ہے, افطاری میں جتنا کھائیں اجازت ہے, اور افطاری میں تو زیادہ ہمارا آج خراب ہو گیا. پکوڑے بھی آ رہے ہیں, سموسے بھی آ رہے ہیں, پھر اوپر سے فروٹ آئے, پھر فروٹ چاٹ آئی, پھر دہی بڑے آئے, اور آج کل ایک روایت چل پڑی کہ پانی یا شربت سے روزہ کھولا جائے. مطلب سنت کو ہم نے ایک فوقیت دی نہیں ہے. کیا کھجور ہے, کھجور سے کھا لیں, میٹھی ہوتی ہے, اچھی ہے, اور آپ کے جسم کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے. کہ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا, یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کھجور فائدہ پہنچاتی ہے جسم کو, لیکن وہی ہمیں علم ہی نہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان کا, کل یا پرسوں سے میرے خیال سے چاند دکھ گیا, تو کل ہی شروع ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اگر درست نہیں بھی ہو رہے تو کم سے کم کوشش تو کریں. نماز پڑھیں, اور نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھیں, اور ٹائم ٹو ٹائم فکس پہنچنا ہے. تب یہ 30 دن آپ نے یہ ورکنگ کی اپنے اوپر, تب جا کے آپ پورے سال پھر اس پر گامزن رہیں گے کہ 5 ٹائم نماز ہے, 5 کے 5 ٹائم مسجد میں ادا کر. افطاری کیا ہو رہا ہوتا ہے, آدھے گھنٹے تک بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے افطاری سیگمنٹ چل رہی ہوتی ہے, تو شو ہمارے ٹی وی وغیرہ پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں, پورے ڈرامے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ پکوڑا چبا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, کوئی فکر ہی, اور پھر قضا کر کے مغرب پڑھ رہے ہیں, یا پھر پڑھ ہی نہیں رہے. تو ہمیں ذرا اس معمول کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے. رمضان کا اصل مقصد ہی یہی ہے. یہ کیا, روزہ رکھ لیا, روزہ رکھ کے تم بد زبانی بھی کرو, بد اخلاقی بھی کرو, ہر گندا کام جو تم پورے سال کرتے آ رہو وہ کرو, تو پھر رمضان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا تمہاری زندگی میں. روزہ رکھنا تو کوئی نہیں ہے نا. روزہ رکھ کے اپنی زندگی کو سدھارنا اصل جو رمضان کا مقصد ہے, جو میرے رب نے یہ مہینہ اتارا ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا, اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کے ٹریک پر لانا. بے شک مکمل طور پر نہیں آ رہی, نہ آ بھی نہیں سکتے مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, لیکن اگر ہم کوشش کرتے 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 مر گئے تو آپ اس دنیا کے سب سے بہترین انسان, کیونکہ وہ تو نبی ہیں, ان جیسا مکمل طور پر تو نہیں بن سکتے نا. تو ان کی جتنا ہو سکا, آپ سے جتنی کوشش ہو رہی ہے, آپ جتنا کر پا رہے ہیں اپنے پیک پوائنٹ پر, آپ اتنی کوشش کریں تو آپ جنت حاصل ہے آپ کو, اور کرنا کیا. اور تیسری بات کہ اپنے دل کو اور زبان کو صاف رکھیں. یہ ابھی سے کر لیں. اپنے دل میں, اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی یا گندگی ہے, یا کسی کے بارے میں آپ برا سوچتے ہیں, تو اس کو, یا کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کو معاف کر دیں. اور کسی کو اگر آپ سے نقصان پہنچے تو اس سے معافی مانگ لیں. یہ سب سے بہترین حل ہے. اور سب کو معاف کر دیں. اگر کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, معاف کر دیں اس کو, کیا ہوگا. معاف کرنے سے یا معافی مانگنے سے عزت میں کمی تھوڑی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے اور آپ اس کو
معاف نہ کریں اس بات سے کہ آپ کی کہیں عزت میں کمی نہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میں اپنی عزت اس کو دے دوں گا، کہ میں اپنی عزت اس کو دے دوں گا اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی عزت میں کمی آ جائے گی. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے. جتنا ہو سکے اپنے دل کو صاف رکھیں اور روزہ رکھ کر اپنے عمل کو درست کریں، اپنی اس زبان کو درست کریں، کوئی بدفعل نہ نکالیں، کوئی بد زبانی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں. اخلاق کے اعتبار سے بھی درست رہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی درست رہیں اور خوب عبادت کریں. اور یہ نہیں کہ تراویح ہے ہمیں کاروبار کو ٹائم دینا ہے، ہمیں گھر پہ ٹائم دینا ہے. یہ نہیں کہ تراویح سنت ہے تو تراویح چھوڑ دو. ارے بھائی تراویح سنت ہے، تراویح ہمارے لیے تحفہ ہے، تحفہ. وہ کہتے ہیں نا فری آف کاسٹ، تو ادھر میں بات کروں فری آف کاسٹ نیکیاں. اور پھر رمضان کی برکت سے شیطان بھی جکڑا ہوا ہوتا ہے. اپنے اصلی عمل کو پہچانیں کہ شیطان تو کہہ دے کہ اب آپ کا نفس، آپ کی خواہشات، آپ کا دل کیا بولتا ہے کہ کیا کام کرو، کہ سارے کام سے شیطان نہیں کراتا، کچھ ہمارا نفس بھی ہمارے اندر غبار آلودگی کرتا ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے عمل کو درست کریں. تو اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.